ایسی مائیں جو کہ قیامت کا تذکیرہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ لونڈیاں اپنے آقا کو جنیں گی، لونڈیاں اپنے آقا کو جنیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں ماں کی اتنی نافرمان ہوگی، اتنی ماں کی نافرمانیاں کرے گی، باپ کی نافرمانیاں کرے گی کہ اس کی انتہا باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے حدیث میں اس کا ذکر آیا کہ لونڈیاں اپنے آقا کو جنیں گی۔ آج ایسی کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے ماں کو کہتی ہے کہ تم ماں خاموش ہو جاؤ، اور ایسے کتنے لڑکے ہیں جو اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ ابا خاموش ہو جاؤ۔ سب سے بدترین آواز اور سب سے بگڑی ہوئی آواز وہ ہے جو اپنے باپ کے سامنے بلند ہو اور اپنے ماں کے سامنے بلند ہو۔ یہ تربیت کی باتیں، یہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ ہم ماں کا رتبہ کیا ہے، باپ کا رتبہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ اسلام کی مٹھاس کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، یہ چیخ چیخ کر جو علماء بیان کے اندر بتاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیخنا ان کا کام ہے، چلانا ان کا کام ہے، بلکہ یہ فرض ہے کہ جو حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہیں، اللہ نے جو نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جو اپنا میسنجر بنا کر بھیجا ہے، اور کما حقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فریضہ ادا کیا، اور ایک ایک لفظ کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو جیسے ہی نازل ہوا ہے، کما حقہ وہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک امت تک پہنچایا ہے، تو انہی علماء کے اوپر فرض ہے، انہی علماء کے اوپر ضروری ہے کہ انہوں نے بخاری کے پنے پلٹے ہیں، انہوں نے مشکات اور ترمذی کی روایات کو انہوں نے پڑھا ہے، تمام کتب حدیث کو انہوں نے نچوڑا ہے، تو ان پر فرض ہے کہ یہ امت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو امت تک پہنچائے، اور جو پیغامات پہنچا رہے ہیں اور جو لوگ سن رہے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ جا کر اپنے گھروں میں اپنے بہن بیٹیوں کو سمجھائے، اپنے بہن بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو اسلام کی حقیقت سمجھائے، کیونکہ ہمارے بچے یہ آگ میں کود کر مرنا پسند کرے، جل کر اپنے آپ کو خاک ہونا پسند کرے، لیکن اسلام سے ہٹنا اور اسلام سے روگردانی اور اسلام سے بغاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑنا یہ کبھی برداشت نہ کرے۔ ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ دیں کہ ہاں میرا بیٹا گنہگار ہو سکتا ہے، میری بیٹی گنہگار ہو سکتی ہے، لیکن میرا بیٹا یا میری بیٹی کبھی اسلام سے نہیں ہٹتی۔ یہ اگر اس مجمع کے اندر اگر کوئی ایسا دعویٰ کر کے مجھے دکھائے کہ میں نے اپنے اولاد کی تربیت ایسی کی ہے، میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ مرنا پسند کرے گی لیکن اسلام سے ہٹنا پسند نہیں کرے گی، اگر اس مجمع کے اندر کوئی ایسا دعویٰ کر دے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے۔ کتنے ایسے مکانات ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو یہ دعویٰ کے ساتھ بتا دے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اولاد کی تربیت کے متعلق اپنی امت کو حکم دیا ہے ویسے ہی میں اپنے اولاد کی تربیت کر چکا ہوں۔ کتنوں نے اپنے اولاد کی تربیت صحیح طور پر کی ہے؟ کتنے ایسے بچے ہیں جو باپ کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے؟ کتنے ایسی بیٹیاں ہیں جن کی آواز ماں کے سامنے بلند نہیں ہوتی؟ لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے عالم بن کر اس سایہ فغن کے اندر مدرسے سے باہر نکلا ہوں، آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنے باپ کے سامنے سر اٹھا کر بات کروں، آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنی ماں کے سامنے آواز بلند کروں، آج تک میری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنے باپ سے کہوں کہ ابا تو خاموش ہو جا۔ اگر میں ایسا کہہ دیتا تو میرے باپ کی تربیت سامنے آ جاتی اور آنکھوں سے وہ آنسو نکل جاتے اور ہمارے دل جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں اور افسوس کی دیواریں ہمارے آڑ میں آ جاتی ہے اور ہم یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہوتے